السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، آج سے ہم کلاس 9 کی فزکس کو سٹارٹ کریں گے، اور بیسیکلی ہماری کوشش رہے گی کہ اس میں کانسیپٹس جو ہیں ہمارے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جائے کہ نہ صرف فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ہو بلکہ تمام بورڈز کے اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بیسیکلی ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ جو فیڈرل بورڈ آف اسلام آباد والوں کی فزکس ہے وہ لاہور بورڈ والوں کی فزکس سے مختلف ہے، یا کراچی بورڈ والوں کی فزکس سے مختلف ہے، یا بلوچستان بورڈ والوں کی فزکس سے مختلف ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے صفحات اوپر نیچے ہو گئے ہوں، کوئی اگر کسی ٹاپک کو صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے بورڈ میں یا دوسری کسی کتاب میں اسی ٹاپک کو صفحہ نمبر 5 پہ لکھا ہو۔ صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور تصویریں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، تصویروں کے اوپر نمبرنگ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن کانسیپٹ سیم رہے گا، کانسیپٹ سیم رہے گا۔ تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے، تمام بورڈ کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ بجائے یہ کہ آپ صرف یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا، یہ تو ہمارا ٹاپک تو صفحہ نمبر 6 پہ ہے، دوسرا بولے ہمارا تو یہ تو صفحہ نمبر 4 پہ ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ جو ٹاپک ہے آپ اس ٹاپک کا نام دیکھیے کہ ٹاپک کیا ہے، اس ٹاپک کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ ٹاپک کسی بھی بک میں لکھا ہوگا اس کا کانسیپٹ سیم ہوگا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے فزکس کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے آپ کو، جس میں ہم کہتے ہیں ڈسکشن ہے ہماری انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو فزکس تو ویسے بیسیکلی کافی عرصے سے ایگزسٹ میں ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات صحیح طریقے سے 19 سینچری میں ملنا شروع ہوئی۔ 19 سینچری میں صحیح طریقے سے جو ایویڈنس ملتے تھے، جو فزکس کو پروو کرتے تھے، اس کی ڈاکومنٹیشن شروع ہوئی۔ اور جو فزیکل سائنسز تھے جب ان کا وجود میں آنا شروع ہوا تو اس وقت اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، جس میں فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، جیولوجی اور میٹرولوجی۔ ٹھیک ہے، اگر اردو میں بولیں تو ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ فزکس تو فزکس ہے ہی، کیمسٹری سمجھ لیجئے، علم فلکیات سمجھ لیجئے، دنیاوی علوم کے بارے میں یا زمینی علوم کے بارے میں سمجھ لیجئے، موسمیاتی علوم کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ تو اس وقت اس کو فزکس کو ان شاخوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور اس میں جو سب سے پہلے بیسک جو اس کا برانچ تھی، جو بنیادی اس کا جو پارٹ تھا، وہ تھا فزکس۔ فزکس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میٹر کے بارے میں جانتے ہیں، جسے ہم مادہ بولتے ہیں، انرجی، اور کیسے ان کے آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، میٹر اور انرجی، اور ان کا انٹریکشن آپس میں کیا ہے۔ جو فزکس کے قانون ہیں اور جو اصول ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں نیچر کو سمجھنے میں۔ اب آگے آتے ہیں، ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے سائنس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح فزکس میں بھی بہت ترقی ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اس میں نئی انوینشنز ہوئی، نئی ایجادات ہوئی، نئی ڈسکوریز ہوئی، اور جو ہمیں یہ بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو وجود میں آتی ہیں، جو آج کل ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہو، چاہے کوئی کیمیکل ٹیکنالوجی ہو، چاہے کوئی پیٹرولیم ٹیکنالوجی ہو، وہ بیسیکلی فزکس کے پرنسپلز کو سمجھ کر اور ان کو اپلائی کرنے سے ہی اس کا وجود میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے حالات میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی فزکس ہی ہے۔ فار ایگزامپل، جو کار بنی ہوئی ہے وہ فزکس کی ایک شاخ ہے، یا فزکس کا ایک ٹاپک ہے، میکینکس، اس کے اصولوں پر کار کا وجود میں آیا ہے۔ اور جو ہمارا فریج ہے، جسے ہم ریفریجریٹر کہتے ہیں، اس کا وجود ہمارا تھرموڈائنامکس کے پرنسپلز کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے
اس میں استعمال ہونے والی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں فزکس کا کوئی عمل نہ ہو یا فزکس کا کوئی اس سے تعلق نہ ہو. مثال کے طور پر وزنی چیزوں کو اٹھانے کے لیے جن اکوپمنٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن ٹولز کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے پولی کہتے ہیں، وہ بھی فزکس پر ہے، اس کی بنیاد بھی فزکس پر ہے. الیکٹریسٹی کو لے لیجئے، اس سے نہ صرف روشنی میں ملتی ہے بلکہ انرجی کا بھی ذریعہ ہے، اور اس سے ہم میکینیکل انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور الیکٹریکل انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے ہم اپنے پنکھے، موٹریں وغیرہ چلاتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے ذرائع مثلا کار ہو گئی، ایروپلینز ہو گئے، گھر کی استعمال کی چیزیں مثلا ہوم اپلائنسز جسے ہم کہتے ہیں ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنز، ویکیوم کلینرز، واشنگ مشینز، مائکرو ویو اوون وغیرہ، یہ سب فزکس کے پرنسپل پر کام کرتے ہیں. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشنز کے طریقے مثلا ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، ٹیلی فون ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، ان سب کا وجود بھی فزکس پر ہی ہے اور انہوں نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے. ایگزامپل لے لیجیے، موبائل کی مثال لے لیجیے کہ چھوٹا سا مقام موبائل جو تھا پہلے چھوٹا سا آتا تھا، صرف اس کو ہاتھ میں پکڑ کے نوکیا 3310. ابھی تو ایسے ایسے اسمارٹ فون آ گئے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو اور ایسی ایسی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں کہ ہم نیچر کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں فزکس پر ہیں. تو بیسیکلی ہم نے کیا سیکھا کہ جہاں پر فزکس کو استعمال کرنے سے ہم نے اچھی ایجادات کی، وہاں خطرناک ایجادات بھی ہوئی ہیں اور تباہی کا باعث بھی بنتی ہیں، تباہ کن میزائلز بنتے ہیں، تباہ کن ہتھیار بنتے ہیں، اس سے ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھتی ہے. تو یہ ہمارے ہے فزکس کو انٹروڈکشن. اب ہم بات کرتے ہیں فزکس کی چند شاخوں کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں برانچز آف فزکس. بڑی جلدی ڈسکس کر لیں گے. پہلا آتا ہے ہمارا میکینکس. اس شاخ میں یا یہ جو شاخ ہے فزکس کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈیز کیسے حرکت کرتی ہیں، کیسے موو کرتی ہیں، اور ان کی حرکت اور موو سے کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر ہم ان کی ریزنز کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ اثرات کیوں ہوئے، یہ اس طرح حرکت کی تو اثرات ایسے کیوں ہوا، اس طرح حرکت کی تو اثرات ایسے کیوں ہوا. تو یہ ہماری ہوگی میکینکس. اگلی ہے ہماری حرارت. حرارت آپ بولیے یا ہیٹ فزکس بول دیجئے یا ہیٹ کہہ لیجئے، یہ ایک شاخ ہے کیمسٹری کی، فزکس کی سوری. یہ ڈیل کرتی ہے کس کو ڈیل کرتی ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہیٹ ہے اس کی نیچر کیا ہے، جو حرارت پیدا ہوئی ہے اس کی نیچر کیا ہے، اور یہ کس طرح حرارت ٹرانسفر ہوتی ہے مختلف جسموں کے درمیان، اور اس ہیٹ کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، یہ اثر کیسے ہماری زندگیوں کو اثر کرتی ہے، ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگلی ہے ہماری ساؤنڈ. دھیان رہے ہم برانچز آف فزکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح ساؤنڈ کی ویوز پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی پراپرٹیز کیا ہیں اور ان کو کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے. کس کو؟ ساؤنڈ ویوز کو. اگلی ہماری برانچ ہے لائٹ. اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، کس کی کیا پراپرٹیز ہیں، فزیکل ایسپیکٹس کیا ہیں لائٹ کے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہے، اور ہم اس کو آپٹیکل انسٹرومنٹس میں کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے چشمے وغیرہ ہو گئے، وہ جو ہمیں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں، اس میں ہم اس کو کیسے مددگار بنا سکتے ہیں. تو یہ ہماری لائٹ فزکس میں آ گئی. اب اگلی ہماری آتی ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. یہ ایسی برانچ ہے، کس کی برانچ ہے؟ فزکس کی، جس میں ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں آرام دہ حالت میں یعنی کہ ریسٹ کی حالت میں ہیں اور جو چیزیں موو کر رہی ہیں ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور ان کے کس پہ اثرات پڑتے ہیں؟ میگنیٹزم پر. جو ہمارے ارد گرد جو ایک برقی اور مقناطیسی خصوصیات یا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں مختلف چیزوں کے موو کرنے سے یا ان کے آرام دہ حالت کے
کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ ہماری ہوگی الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. اگلی ہماری آتی ہے ایٹامک فزکس. اس میں ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹم کی ساخت کیا ہے, کسی بھی ایٹم کی ساخت کیا ہے, اس کی شکل کیا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اور اس کی پراپرٹیز کیا ہے. تو یہ ہماری کیا ہوگی ایٹامک فزکس. اگلی آتی ہے ہماری نیوکلیئر فزکس. اسٹوڈینٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ازراہ کرم بات کو ٹاپ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سلیبس مت دیکھیے کون سا سلیبس ہے, سارے سلیبس میں آپ کو برانچز آف فزکس کی یہی ڈیفینیشن ملنی ہے, کوئی نئی چیز نہیں مل جائے گی, آپ کو یہی چیز ملے گی. تو آپ نے کانسیپٹ پہ توجہ دینی ہے کہ کانسیپٹ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگلی ہماری کون سی نیوکلیئر فزکس. اس فزکس میں یا اس برانچ آف فزکس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا نیوکلیائی ہے اس کی پراپرٹیز, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اور جو پارٹیکلز ہیں, کس کے کون سے پارٹیکلز جو نیوکلیائی کے اندر ہیں, ان کی کیا خصوصیات ہیں, ان کا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری کون سی فزکس ہو گئی, نیوکلیئر فزکس. اب ہم آگے آتے ہیں پلازما فزکس میں. اس برانچ آف فزکس میں ہم میٹر کی چارجنگ حالت میں یعنی آئنک اسٹیٹ آف میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں ان ٹرمز آف پروڈکشن اور اس کی پراپرٹیز. اور یہ جو آئنک اسٹیٹ آف میٹر ہے یہ بیسیکلی اس کی فورتھ اسٹیٹ ہے, چوتھی حالت ہے. کس کی میٹر کی, مادے کی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جیو فزکس. اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری زمین ہے اگر ہم اس کے نیچے جائیں, اس کی تہوں میں جائیں, تو اس کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے. مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھیں اسٹرکچر کیا ہے اس جگہ کا, اس جگہ کی اسٹرینتھ کیا ہے, ہارڈنس کیا ہے, اس کے بیہیویئر کیا ہے, اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے, کیا وہ زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. سو اٹ از بیسیکلی اسٹڈی آف دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا ارتھ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.